دوستو، ڈاکٹر افتخار احمد برطانیہ میں رہتے ہیں، ایک بڑی علمی شخصیت ہیں، میرے بڑے قریبی دوست ہیں۔ ان سے میری اکثر مختلف موضوعات پر گفتگو ہوتی رہتی ہے۔ میں نے سوچا ہے کہ آپ لوگوں کو بھی اس گفتگو میں شریک کیا جائے، ہماری گفتگو سنیے، اور اگر کوئی بات آپ پوچھنا چاہیں ڈاکٹر صاحب سے تو ہمیں میسج کر سکتے ہیں، ای میل کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، بات شروع کرتے ہیں کہ اسلام جو ہے ہمارا، خاص طور پر جو دین ہے، اس میں جو اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ہے اور جو پورا ایک فرشتے ہیں، برزخ ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، معراج کا واقعہ آتا ہے، اس میں پوری اس کی تفصیل ہے، قرآن حکیم ہے۔ قرآن حکیم ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا کلام ہے، یعنی کہ اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ ہے، اور یعنی کہ وہ اللہ کے لفظ ہیں۔ اور لازمی بات ہے کہ یہ ساری چیزیں انسانی عقل میں اس طرح نہیں آتی جس طرح آج کے زمانے میں اسلام کو عقل کے مطابق کرنے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے۔ ہر چیز کو عقل کے پیمانے پر پورا دیکھا جا رہا ہے، اور جو چیز عقل کے مطابق نہیں ہوتی اس کو رد کر دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر، میں جب جوان تھا تو ایک حدیث میں نے سنی کہ سورج جو ہے نا جی، رات کو عرش کے نیچے اتر جاتا ہے، اور صبح فرشتے اسے پھر دھکے دے کر نکال دیتے ہیں۔ تو اس زمانے میں نے کہا کہ سورج تو ڈوبتا ہی نہیں ہے، لیکن اب میں نے سائنس نے کہا کہ سورج کی تیسری گردش بھی ہے جو بلندیوں کو جا رہی ہے۔ یعنی کہ جو باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، قرآن میں بے شمار واقعات ہیں۔ پلک جھپکتے ہوئے جو ہے نا جی تخت بلقیس آ جاتا ہے، اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ وہ ایسے ایسے حیران کن جو ہے نا جی ہیں کام، کہ ان کے سامنے جو اس وقت کا جو ایک نبی ہے، جس کے پاس جو صاحب شریعت نبی ہے، وہ ایسا لگتا ہے کہ اس جو اللہ کا ایک برگزیدہ بندہ ہے، حضرت خضر علیہ السلام، وہ اس کے سامنے اس کے شاگرد کی حیثیت بھی نہیں رکھتا، بلکہ وہ اسے کہتے ہیں تو میرے ساتھ نہیں چل سکتا۔ تو یہ سارا کچھ جو اس وقت ہم عقل کے مطابق اسلام کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ہمارے اقدام درست ہیں؟ پہلی بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ اس کے کچھ جہتیں ہیں جن پہ ہمیں غور کرنا ہوگا۔ پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے۔ جیسے جیسے علم بڑھتا جا رہا ہے، آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ مختلف سائنس میں نئی ایجادات ہوتی ہیں، نئی دریافتیں ہوتی ہیں، اور ہم فوراً ہمارے سوشل میڈیا پہ یا تو کہتے ہیں دیکھا انہوں نے آج ڈھونڈا ہے، ہمیں تو 1400 سال پہلے بتا دیا گیا تھا۔ یہ عموماً ایک ہمارے رویے ہیں، ہم وہ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے دو پہلو آپ نوٹ کریں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر قرآن اترا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کو شریعت لے کے آئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ہمارے دین میں جو مختلف اصطلاحات استعمال کی جاتی ہیں، جو آخرت کے بارے میں ہے، ان سب پہ ہمارا بحث مسلمان ہونے کے ایمان ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہم ایک چیز اور بھول جاتے ہیں، اور وہ چیز ہے کہ قرآن جو ہے وہ انسانوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، اور قرآن کی جو بنیادی تعلیم ہے جو میرے علاقے سرائے میں ہے، وہ ہے توحید، کہ ایک بنانے والا کائنات کا ہے، اس پہ ایمان لانا۔ اب اس کے لیے نہ کسی نے قرآن کو پہلے دیکھا ہے، نہ خدا کو ابھی تک کسی نے دیکھا ہے، نہ کوئی گیا ہے مرنے کے بعد ہمیں جس نے آ کے بتایا ہو کہ یہ ہو رہا ہے اور جنت ہے اور دوزخ ہے۔ یہ بات ہم مانتے ہیں نا۔
لیکن ہمیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ غور کرنا ہوگا کہ انہوں نے ان لوگوں کو جو صرف اس حد تک کسی پہ یقین کرتے تھے کہ جب تک کہ وہ بدھ کی شکل میں ان کے سامنے موجود نہ ہو، وہ کسی غیبی قوت پر، غیبی طاقت پر ایمان نہیں لانا چاہتے تھے۔ میرے خیال میں جو یہ عقل کی باتیں کرتے ہیں، یعنی کہ آپ ایک غیبی طاقت کو مانتے ہیں جو عقل سے ماورا ہے۔ عقل سے ماورا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہم یہ لفظ یہاں تک بس رکھیے گا، آگے نہ چلیے گا۔ لیکن اس کی پہچان کے لیے اسی عقل سے ماورا ہستی نے انسان کو ایک سوچنے کی صلاحیت بھی دی ہے جو کسی اور مخلوق کے پاس نہیں ہے۔ ہمارے ارد گرد جتنے جانور ہیں مختلف، دیکھ لیجئے ہمارے جدید ترین جو ایجادات ہیں یا ان کے تحقیقات ہیں، اس کے مطابق انسان میں اور باقی جانوروں میں صرف ایک چیز کا فرق ہے، اور وہ سوچنا ہے، اور اس سوچ کو الفاظ کی شکل میں بیان کرنا ہے۔ یہ جو آپ کو ودیت کی گئی ہے خدا کی طرف سے، اس کا استعمال ہم انسانوں نے چھوڑ دیا ہے، جو کہ خدا کی طرف سے انسان کے لیے سب سے قیمتی تحفہ ہے۔ اس میں ایک چھوٹی سی بات عرض کر سکتا ہوں ڈاکٹر صاحب؟ ڈاکٹر صاحب، انسانی عقل جو ہے وہ حواس خمسہ کی مرہون منت ہوتی ہے۔ ہمارے جو 5 حواس ہیں، یہ سے جو کچھ بتاتے ہیں انہی کے اوپر وہ اپنے نتائج اخذ کرتی ہے، علم حاصل کرتی ہے، سمجھتی ہے، سوچتی ہے۔ اور یہ جو ہمارے 5 حواس خمسہ ہیں، ان میں ایک مسئلہ ہے کہ ہماری جو حصے بصارت ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ سامنے زمین اور آسمان مل رہے ہیں، مل نہیں رہے ہوتے، جھوٹ بول رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح جو ہماری حصے لامسہ ہے، یعنی کہ جو ٹچ کرنے کی جو حصہ ہے، اس میں اگر آپ کو بخار ہے تو آپ کی حصے لامسہ جو آپ کو جسم گرم لگ رہا ہوتا ہے تو اس کی کیفیت آپ کو اور طرح محسوس ہوتی ہے، یعنی کہ وہ بھی سچ نہیں بولتی۔ اسی طرح حصے جو شامع، جو سونگھنے کی حصہ ہے، اگر مثال کے طور پر آپ کو اچھی بھلی جو ہے نا جی خوشبو کہیں چمیلی کی یا رات کی رانی کی پھیلی ہوئی ہو، تو آپ نے جتنی اچھی خوشبو لگائی ہوئی ہے وہ آپ کی محسوس نہیں ہوگی۔ کھانے میں بھی اسی طرح ایک سے ذائقہ جو ہے کہ آپ جو ہے نا جی اگر آپ نے چینی کھا رکھی ہے یا تو انگور جو ہے نا جی آپ کو اس کا میٹھے نہیں لگیں گے۔ یعنی کہ یہ سب یہ حصے، ان پر کوئی اعتبار نہیں کیا جا سکتا، حصے سات جو ہیں ہماری حواس خمسہ، تو پھر ہم عقل پر کیسے اعتبار کر سکتے ہیں؟ اور عقل کی بنیاد پر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جناب والا یہ سارا دین عقل کی بنیاد پر کھڑا ہے؟ یہ جو آپ نے 5 حصوں کا ذکر کیا ہے، کیا سے کہتے ہیں، ہماری جو 5 ہیں، دیکھنے کی، سونگھنے کی، ٹچ کرنے کی، محسوس کرنے کی، یہ ساری جو چیزیں ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ محدود ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ میں آپ کو صرف ایک مثال دوں گا۔ قرآن میں ذکر آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ وہ جب انہوں نے دیکھا تو چاند دیکھا تو بہت بڑا ہے، وہ لیکن غروب ہو گیا۔ سورج دیکھا تو اس نے کہا یہ خدا تو بہت بڑا ہے۔ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں اس چیز کو۔ ہمارے اسلام کی عرلی تاریخ میں یہ بہت ساری بحثیں ہو چکی ہیں، اور اس کی محدودیت میں مجھے کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خصوصیت بھی انسان کو دی ہے کہ ان سب چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے ان سے نتائج اخذ کرنا، جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ نہیں کر سکتے۔ اب جو جدید علم اس وقت چل رہا ہے، اس کی بنیاد اگر میں کہوں کہ وہ ایک فرانسیسی فلاسفر جو ہے، اس کی بنیاد پر اگر میں کہوں کہ کارٹیزین ڈوئلزم کی بات ہے کہ ایک حقیقت جو ہے جو باہر ہے، جو ہماری یہ ساری حصے محسوس کر رہی ہیں، اس طرح میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، میں آپ کی آواز سن رہا ہوں، میں آپ کیا سے کہتے ہیں چیزوں کو محسوس کر رہا ہوں، سونگھ رہا ہوں، ٹیسٹ کر سکتا ہوں۔ یہ ہے آبجیکٹیو ریالٹی جسے ہم کہیں گے۔ ایک ہے سبجیکٹیو ریالٹی، شاید آپ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، جو ہماری محسوسات ہیں، جو میری کیفیت اندر کی ہے، جو میری
آپ کہیں کہ سوچنے کی چھٹی اسکیل ہے. چھٹی اسکیل ہے یا سوچنے کی صلاحیت ہے. آپ کی بات ایک حد تک ٹھیک ہے کہ جو ہمارا موجودہ سائنس کا نظام چل رہا ہے یا علم کا نظام چل رہا ہے وہ اصل میں جو ویسٹ کا پورا ہے وہ اس کارٹیزین ڈوئلزم کی بیس پر آبجیکٹیوٹی پر ہے. جی چاہے وہ آپ فزکس لے لیں, آپ کیمسٹری لے لیجئے, آپ میڈیسن لے لیجئے, اور ایون کہ آپ میرا جو اپنا شعبہ نفسیات کا وہ بھی لے لیجئے. سائنس یہ کرتی ہے کہ ہر وہ چیز جس کو میئر کیا جا سکتا ہے, تولا جا سکتا ہے, جس کے حجم کو دیکھا جا سکتا ہے, اس پہ وہ کام کرتے ہیں اور ٹرائل اینڈ ایرر بیس پر اسے ریفائن کرتے رہتے ہیں, چلتے رہتے ہیں. لیکن ایک پروسیس ہے اور اس کے پیچھے جو ڈرائیونگ فورس ہے وہ خصوصیت ہے جس کو جو خدا کی طرف سے ہمارے لیے ایک بلیسنگ ہے, یعنی سوچنے کی اور اس سے نتائج اخذ کرنے کی. بہت مرتبہ نتائج غلط ہی ہوتے ہیں لیکن ان غلط نتائج کی روشنی میں وہ سفر آگے چلتا رہتا ہے. دوستو, گفتگو کا یہاں اختتام کرتے ہیں. باقی گفتگو اگلے پروگرام